دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ اساتین علم و فضل حضرات، علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، ابھی ہمارے سامنے ہمارے جلیل القدر علماء کرام میں سے خصوصاً فخر قضات حضرت اقدس مولانا مفتی محمد اشفاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، قاضی شریعت دارالقضاء آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اکولہ، اسی طرح ہمارے بمبئی سے آئے ہوئے مہمان مکرم شاعر اسلام حضرت اقدس مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب حفیظ قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت مفتی صاحب کے بعد ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا سید سلیم احمد صاحب ندوی حفظہ اللہ تعالی نے اتنی قیمتی، جامع اور اس اجلاس کی مناسبت سے عمدہ اور بہترین باتیں ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ اگر ہم ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ یہاں سے لے کر اٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ اجلاس کامیاب ہے۔ حضرت مفتی اشفاق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ لاکھوں لوگوں کی بھیڑ جمع کرنا اجلاس کی کامیابی نہیں ہوتی، اجلاس کی کامیابی یہ ہے کہ ہمیں علماء کرام نے جو اسٹیج سے اصلاح معاشرہ کا پیغام دیا ہے، جو ہدایات ہمارے لیے جاری کی ہے، ہم ان ہدایات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے گھروں میں بھی ان باتوں کو پہنچائیں، ماؤں اور بہنوں کو بھی یہ باتیں سنائیں، اور بچوں کو وقت دے کر ان کی بھی تربیت کے سلسلے میں ہم فکر مند اور کوشاں ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا یہ اجلاس کامیاب ہو گیا۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، بہت مختصر الفاظ میں میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ ایسی جامع ترین آیت ہے جس میں ہر طرح کے خیر کو بیان کر دیا گیا ہے اور ہر طرح کے شر کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے جمعہ کے خطبے کے اندر اور عیدین کے خطبات کے اندر میں اور ہم سبھی لوگ ائمہ سے یہ قرآن کریم کی آیت کو سنتے ہیں کہ خطیب صاحب جمعہ کے خطبہ میں، عیدین کے خطبے میں آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں عدل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کو ان کے حق دینے کا۔ عدل، اس کے لغوی معنی آتے ہیں برابری کرنا، لیکن معانی کی ایک دنیا اس مختصر لفظ کے اندر آباد ہے، اور نسبتوں کے بدلنے سے اس کے مفہوم بدلتا رہتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا مفہوم عدل کا یہ لیجئے کہ عدل اپنے نفس اور خالق و مخلوق کے درمیان قائم کرنا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانیں، اللہ کی ذات پر ہم ایمان لائے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں ان تمام احکامات پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ عدل کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ عدل کرنے والے بنیں،
نفس کے ساتھ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی جان کو، اپنے بدن کو نقصان نہ پہنچائے، اپنی آنکھ کو نہ پھوڑے، ہاتھ کو نہ توڑے، سر کو نہ پھوڑے، گلے کے اندر پھندا اور رسی ڈال کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دے، خودکشی نہ کرے، زہر نہ پیے، اپنے آپ کو ندی کے اندر کود کر، چھلانگ لگا کر ہم ہلاک نہ کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور ہماری شریعت نے بہت سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے کہ ہم اپنے بدن کے عضو کو یا اعضاء کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچائے۔ عدل تیسرا ہمارے درمیان اور تمام مخلوقات کے درمیان یہ ہے کہ ہم تمام مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بہتر رویہ رکھے۔ اب مخلوقات میں ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے بھی آ گئے، محلہ اور گاؤں میں رہنے والے بھی آ گئے، ہمارے رشتہ دار بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے اور حیوان بھی آ گئے، تمام کے ساتھ ہم اچھا سلوک اور برتاؤ کریں۔ اور عدل کا ایک جو عام مفہوم ہے، جو انصاف کہلاتا ہے، وہ بہت متعارف ہے کہ جب جج صاحب یا قاضی صاحب دو فریقوں کے درمیان کسی معاملے کا فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان کسی معاملے کا فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو میرے بھائیو، عدل کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانیں، اس کے تمام احکامات پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، تمام رذائل سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دوسری چیز جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے وہ ہے احسان۔ احسان کے معنی ہے اچھا کرنا۔ اچھا کرنا، جتنے بھی ہمارے افعال ہیں، ہمارے اخلاق ہیں، ہماری عادتیں اور اطوار ہیں، ان تمام افعال کو، اقوال کو، عادات کو ہم اچھائی کے ساتھ انجام دیں۔ حدیث جبرائیل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں تو پھر یہ سمجھو کہ کم از کم اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ احسان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کریں۔ اگر ہم جانوروں کو پالتے ہیں اور ہمارے پنجروں کے اندر جانور بھوکے رہتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر پالی ہوئی بلی اگر پیاس سے تڑپ کر مر جاتی ہے تو یاد رکھیے کبھی بھی محسنین کے اندر ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ اور احسان صرف عبادات میں مطلوب نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر یہ مطلوب ہے کہ ہم کام کو اس استحضار کے ساتھ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ استحضار ہمیں ہو جائے گا تو انشاءاللہ کوئی گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوگا۔ تیسرا حکم اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو دیا ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ ہم جو ہے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں لیکن رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ بیروحہ کا باغ جن صحابی نے صدقہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کرو تو اس کے اندر تمہارے لیے 2 اجر ملیں گے۔ تو میرے بھائیو، اصلاح معاشرہ کے اس اجلاس سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم جو ہے پوری انسانیت کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کریں اور اپنے رشتہ داروں کو فراموش نہ کریں۔ 3 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ہمیں روکا ہے۔ فحشا، منکر۔ فحشا کہتے ہیں ہر ایسے برے کام کو جس کا برا ہونا
ہر ایسے برے کام یا قول کو جس کا برا ہونا واضح اور ظاہر ہو اور ہر انسان اس کو برا سمجھے، اور منکر کہتے ہیں ایسے قول یا فعل کو جس کے ناجائز اور حرام ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو۔ منکر کے اندر تمام قسم کے گناہ آ گئے، خواہ وہ جوا ہو، شراب ہو، سٹا ہو، بے پردگی ہو، والدین کی نافرمانی ہو، پڑوسیوں کی حق تلفی ہو، رشتہ داروں کی حق تلفی ہو، مسلمانوں کی ایذا رسانی ہو، جو بھی جرم ہو، جو بھی گناہ ہو جو معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام منکر کے اندر داخل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آخری چیز اس آیت کے اندر جو کہی گئی ہے وہ ہے بغی۔ بغی کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو، سرکشی اور ظلم کو۔ اس کے اندر عموم ہے، اس کے اندر چھینا جھپٹی، چوری، ڈاکہ، گالی گلوچ، مار پیٹ، ہر قسم کی برائیاں اس کے اندر داخل ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اصلاح معاشرہ کے اس پروگرام کو بے حد مقبول اور منظور فرمائے، اور جو ہدایات ہمیں اس اجلاس میں دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی اولاً مجھے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس اجلاس کو سجانے اور سنوارنے کے لیے حاجی سید احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی نے جو مالی تعاون اور قربانیاں دی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمان مکرم حاجی محمد آصف صاحب روہن کھیل پلاٹنگ والے، میں ان کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اپنے شایان شان دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس پروگرام کی فکریں کرنے اور اسے کامیاب کرنے کے لیے کوششیں کرنے والے ہمارے رفقا میں حضرت مولانا عبدالرشید صاحب ندوی حفظہ اللہ تعالی، ہمارے بزرگ حضرت مولانا نعمت اللہ خان صاحب حسینی حفظہ اللہ تعالی، اور رفیق محترم حافظ محمد عثمان صاحب اشاعتی سلمہ اللہ تعالی کا بھی میں بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حافظ وقار صاحب جنہوں نے بڑی محنتیں، کاوشیں، کوششیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی قبول فرمائے۔ ہمارے حاجی سید عمران صاحب، جناب شیخ ہاشم صاحب اور حاجی سید مدثر صاحب اور ان کے پورے گروپ جو محنت اور خدمت کے اندر لگا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی تمام جنہوں نے بھی اس اجلاس کے اندر جس نوع کی قربانی اور خدمت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے شایان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے بچے کی طبیعت خراب تھی، ناساز تھی، لیکن مفتی صاحب بڑی قربانی دے کر اس اجلاس میں آئے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت مفتی محمد اشفاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ انتہائی مصروف تھے، بہت ضروری کام کاج کو چھوڑ کر اس اجلاس کے اندر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے، میں بصمیم قلب ان کا شکر گزار ہوں۔ اسی طرح میرے رفیق محترم حضرت مولانا محمد فاروق صاحب جھری حفظہ اللہ تعالی، ان کا بھی مشکور ہوں۔ ہمارے جمعیت علماء ضلع بلڈانہ کے صدر عالی قدر حضرت مولانا حافظ شیخ خلیل اللہ صاحب امینی حفظہ اللہ تعالی کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے اس اجلاس کے لیے فکریں کی، اور ان کا ہدف یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر تحصیل میں اب اصلاح معاشرہ کا اس نوع کا پروگرام لیا جائے تاکہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں ختم ہوں۔ ہمارے بزرگ اور مدرسہ جامع العلوم بالاپور کے بانی و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میں حضرت والا سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ التماس کروں گا کہ حضرت والا اپنی جو ہے دعا کے اوپر اس اجلاس کا اختتام فرمائے۔ حضرت مولانا سید سلیم احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی قربانی دی، دھارنی کے بہت ہی قیمتی اور ضروری کاموں کو چھوڑ کر اجلاس کے اندر آپ رکے، تشریف رکھے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔
میرے بھائی کی طبیعت ناساز ہے، آپ سبھی سے التماس ہے کہ آپ دعا فرمائیں۔ مولانا سلیم صاحب نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ابھی حاجی سید احمد صاحب کی آخری چھوٹی صاحبزادی کا بہت ہی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا کہ یہ لوگ بات طے کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن الحمدللہ حاجی صاحب کے عزم و ارادہ، مولانا سلیم صاحب کی محنتوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات طے کرنے کے پروگرام کو شادی میں تبدیل کر دیا۔ آپ لوگ بھی یہ عزم اور ارادے کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ہم بھی شادیوں کو اسی طرح آسان اور سادگی کے ساتھ انجام دیں گے اور سنت طریقے کے مطابق کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔